اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا کے پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کا اللہ واحد تنہا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسے ظاہر اور پوشیدہ ذرے ذرے کا علم ہے، وہی اللہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیں کہ قیامت ضرور آئے گی اور تم لوگوں کو گرفت میں لے لے گی۔ قیامت اسی لیے آنی ہے کہ فرما برداروں کو انعام اور نافرمانوں کو دردناک عذاب ملے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بات چل رہی تھی پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 کی سیکشن 5 کے تحت کرایہ نامہ کی رجسٹریشن اور سیکشن 20 پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 کے تحت رینٹ ٹریبیونل میں آفٹر لٹیگیشن کرایہ جمع کروانے کی جو لیگل ایشوز اور لیگل ٹیکنیکلٹیز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بنیادی طور پر مالک کی یہ ذمہ داری ہے اس پراپرٹی کے مالک کی کہ جگہ کو کرایہ پر دینے کی بابت وہ ایک ریٹن ٹیننسی ایگریمنٹ کرے جو کہ وہ رینٹ ٹریبیونل کے پاس رجسٹرڈ کروائے۔ اس بات کو 2011 CLC پیج 1503 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ جب سیکشن 5 پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 کے تحت ٹیننسی ایگریمنٹ کا اندراج نہیں کروایا جاتا، دین سیکشن 9 پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، اور قطعی صورت کوئی بھی قسم کی اپلیکیشن یا حتیٰ کہ ایجیکٹمنٹ پٹیشن بھی اس وقت تک مینٹینیبل ہونے کا درجہ حاصل نہیں کر لیتی جب تک کہ جرمانے کی صورت میں پینلٹی جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں جمع نہیں کروائی جاتی۔ اس حوالے سے 2011 YLR پیج 2764 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ 2011 YLR پیج 2725 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اور اس کے علاوہ PLD 2009 لاہور ہائی کورٹ پیج 429 اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اب even a single day default in showing the compliance with the tentative rent order would entail the penal consequences۔ یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ اگر سیکشن 5 کے تحت بھائی آپ نے نہیں ٹیننسی ایگریمنٹ کو رجسٹرڈ کروایا تو سیکشن 9 پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ حرکت میں آ جائے گا اور پینلٹی آپ کو پڑے گی۔ اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن 2017 CLC پیج 1242 میں آپ کو ملے گی، اور اسی بات کو مزید 2011 CLC پیج 755 میں اور PLD 2009 لاہور ہائی کورٹ پیج 429 آپ کو میں نے بتایا ہے، وہ اس بات پہ بڑے اچھے انداز سے ہمیں انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ زبانی کرایہ داری اور تحریری کرایہ داری دونوں کی بنیاد کے اوپر ایجیکٹمنٹ فائل ہو جاتی تھی، مگر بیشتر حالات کے اندر ٹیننٹ اور لینڈ لارڈ کا رشتہ نہ ہونے کا کرایہ دار کی طرف سے عذر لیا جاتا تھا کہ بھائی میں کرایہ دار نہیں ہوں، یہ بات ٹیننٹ کہہ لیتا تھا، موسٹلی ایسے ہوتا تھا۔
سالہ سال چاہیے تھا اس بات کو، اس پوائنٹ کو، اس عذر کو ثابت کرنے کے لیے کہ صرف ٹیننسی ہے اور کوئی ریلیشن شپ ایسا نہیں ہے. اور ٹیننٹ جو تھا کرایہ دار جان بوجھ کر طوالت کرتا اور مالک اور کرایہ دار کا رشتہ ثابت ہونے کے بعد کئی سال لگ جاتے اور پھر جا کے اصل کارروائی کا آغاز ہوتا تھا. اب اس خامی کو دور کرنے کے لیے پنجاب رینٹڈ پریمسز آپ کو پتا ہے کہ پرملگیٹ کیا گیا، اور اس میں ریٹن ٹیننسی ایگریمنٹ انڈر سیکشن 5 پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 مینڈیٹری قرار دے دیا گیا. اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ ٹیننسی ایگریمنٹ جو ہے کرایہ نامہ وہ رجسٹرڈ کروایا جائے گا رینٹ ٹریبیونل میں. دونوں مالک اور کرایہ دار پیش ہوں گے اور رینٹ رجسٹرار کے سامنے پیش ہو کے وہ ٹیننسی ایگریمنٹ کی تصدیق کریں گے. اور سیکشن 5 آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 جو ہے وہ رینٹ رجسٹرار کے پاس جب دونوں ٹیننٹ اور لینڈ لارڈ چلے جاتے ہیں تو وہ اس ٹیننسی ایگریمنٹ جو تحریری صورت میں ہے اس کو وہ رجسٹرڈ کرے گا. اور یہ ٹیننسی ایگریمنٹ مالک اور کرایہ دار کا آب باہمی جو تعلق ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. اور بعد میں کوئی عذر بعد میں اگر کوئی آ جاتا ہے نہیں جی میرا تو اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ٹو سیل ہو گیا تھا، تو یہ عذر میں سالہ سال کا جو ضیاع تھا وہ بات ختم ہو گئی تھی. اس حوالے سے 2009 پی ایل ڈی پیج 429 لاہور ہائی کورٹ اور 2010 پی ایل ڈی پیج 281 لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن ہمیں دے دیتی ہے. اور 2012 ایم ایل ڈی پیج 108 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اور 2010 ایم ایل ڈی پیج 458 ہے. پی ایل ڈی 2010 لاہور ہائی کورٹ پیج 463 جو ہے وہ اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اور اس کے بعد پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ جب سیکشن 5 آ گئی ہے پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ میں تو وہ واضح کر دیتی ہے کہ اب بھیا اورل ٹیننسی ایگریمنٹ یا زبانی کرایہ داری کی بنا پر ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل نہیں کی جائے گی، بلکہ اگر آپ نے زبانی کرایہ داری کی ہے تو بھیا پھر آپ رینٹ ٹریبیونل میں کیا لینے آئے ہیں، آپ تو وائلیشن کر کے آ رہے ہیں، بلکہ اس کے لیے آپ کو سول کورٹ میں مقدمہ دائر کرنا پڑے گا اور مالک کو کورٹ فیس ادا کرنی پڑے گی اور مقدمہ طویل ہو جائے گا اگر وہ عذر لے لیتا ہے کہ بھائی ہمارا آپس میں ٹیننسی والا معاملہ ہی نہیں ہے. اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن پیج 458 جو ہے وہ آپ کو وضاحت دے دیتی ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ لیجسلیچر مقننہ جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا پارلیمنٹ ہے، اس کو اس حوالے سے ایک بڑا ٹیکنیکل سا اور ایک اہم لیگل ایشو ہے کہ اس میں کچھ ترمیم کر دینی چاہیے. اور اگر مالک اور کرایہ دار اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر رینٹ ٹریبیونل اس وقت تک ایجیکٹمنٹ پٹیشن پر کوئی کارروائی نہیں کرے گا جب تک کہ اگر درخواست کرایہ دار کی جانب سے سالانہ 5 گنا جرمانہ بحق سرکار جمع نہیں کرایا جاتا. اور اگر ایجیکٹمنٹ پٹیشن مالک کی طرف سے گزاری جاتی ہے تو پھر سالانہ کرائے کا 10% جو ہے وہ سرکاری خزانے میں بطور جرمانہ جمع کروانا ہوگا. اب لیجسلیچر اس بات پہ بھی وضاحت کر دیتی ہے اور سیکشن 9 جو ہے پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ میں لیجسلیچر نے یہ اس مسئلے کا حل یہ نکال دیا کہ اگر یہ لوگ
اس بنا پہ سول کورٹ میں چلے جاتے تو بہت طویل معاملہ چلا جائے گا، اور رینٹ کے معاملات کو زیادہ طوالت میں سے بچانے کے لیے انہوں نے سیکشن 5 کی وائلیشن کی صورت میں سیکشن 9 ان آپریشن کی اور ان موشن آ جاتی ہے، اور سیکشن 9 جو ہے اس میں جو ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر رجسٹریشن ہے، اب اس کو رینٹ ٹریبیونل کا درجہ دیتے ہوئے کرایہ داری کی رجسٹریشن کا اختیار دیا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اب سیکشن 9 کے تحت پینل پینلٹیز جو بھی ہوں وہ مقرر کرتا ہے۔ اگر کرایہ دار ہے تو 5% سالانہ کرائے گا، اور اگر وہ مالک ہے تو 10% جو ہے وہ جمع کروائے گا۔ اس حوالے سے اور ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ سیکشن 9 آپریشن میں اس وجہ سے آتی ہے کہ نو رجسٹریشن از ناٹ فیٹل، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں اگر عذر بھی لے لیا گیا کہ بھئی ہم کرایہ دار ہی ہیں، دونوں ایڈمیٹڈ بات آ جاتی ہے، اور ایڈمیٹڈ فیکٹ نیڈ ناٹ ٹو بی پروف ہے۔ اور اس بات کی انٹرپریٹیشن 2011 CLC پیج 755 لاہور ہائی کورٹ، 2012 MLD پیج 108، 2011 CLC پیج 1503، 2011 YLR پیج 455، 2010 PLD پیج 463 جو ہے وہ اسی بات میں ہمیں وضاحت دے دیتی ہے۔ اور اس بات کی یاد رکھیے گا کہ کرایہ داری کے دورانیے کے اختتام کے بعد کرایہ دار کو قطعی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رینٹڈ پریمسز کے اوپر اپنا قبضہ برقرار رکھے، اور مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کرایہ داری کے اختتام پر یا کسی ریزنیبل گراؤنڈ پر وہ ایجیکٹمنٹ کی جو ریمیڈی ہے اس کو وہ اویل کر لے۔ اس بات کو 2011 YLR پیج 2205 میں انٹرپریٹ بھی کیا گیا تھا، اور اس پہ مزید اگر آپ وضاحت دیکھنا چاہیں تو 2009 SCMR پیج 846 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اور اسی بات کے اوپر مزید اگر آپ کچھ دیکھنا چاہیں تو 2009 SCMR پیج 846 کے علاوہ 2011 YLR پیج 2205 جو ہے وہ اس بات کو ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے، اور PLJ 2017 لاہور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ پیج 797 جو ہے اسی بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور 2009 SCMR پیج 1077 اور 2009 SCMR پیج 1079 اور 2009 SCMR پیج 1173 جو ہے وہ اس بات سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اگلا ایشو جو انڈر آبزرویشن تھا وہ تھا کہ کرایہ دار سے اگر مالک کرایہ وصول نہ کرے، آپس میں وہ بے دخلی کی پروسیس شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے، مالک کہتا ہے کہ بے دخل ہو جاؤ، ٹیننسی ایگریمنٹ ختم ہو گیا ہے، دورانیہ ختم ہو گیا ہے، تو پھر جو کرایہ دار ہے وہ نادہندہ بن جاتا ہے، اور دین آپ کو پتہ ہے کہ وہ بے دخلی کے لیے معاملات چل پڑتے ہیں۔ تو پھر کرایہ دار کی سہولت کے لیے سیکشن 20 پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ اگر مالک جائیداد کرایہ دار سے کرایہ وصول نہیں کرتا تو پھر جو کرایہ دار ہے وہ رینٹ ٹریبیونل کے اندر ایک اپلیکیشن دے گا ادحال کرائے کے لیے، جو کرایہ اس کے ذمہ واجب الادا ہے، اور رینٹ ٹریبیونل بغیر کسی چھان بین کے فوری طور پر سرکاری خزانے میں وہ اماؤنٹ جمع کروانے کا حکم دے گا، اور بعد میں اس مالک پراپرٹی کو نوٹس جاری کرے گا کہ کرایہ آپ آ کے عدالت سے وصول کر لیں۔ پھر پروسیڈنگز جو ہیں ان کی ایجیکٹمنٹ کی یا جو بھی ایشوز ہیں وہ پھر مزید ریزولوشن کی طرف چلے جائیں گے۔
اس حوالے سے 2014 MLD پیج 1084 لاہور ہائی کورٹ اور 2018 CLC پیج 161 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی اچھے انداز میں انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے۔ تو دوستو، پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 کی جو مختلف لیگل ایشوز اینڈ ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کے اوپر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کیے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا لمبا معاملہ ہے، ایک نشست میں ہو نہیں سکتا، انشاءاللہ پھر ہم مزید ٹیکنیکلٹیز جو ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے دوبارہ بیٹھتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔